الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھیں، مشکل سے نبھا سکیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پہلے نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز،
یہ آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کی 3 آیتیں ہیں، 183، 184 اور 185۔ لفظی ترجمہ عرض کر دیا ہے جس سے آپ کو مضمون کا اندازہ ہو گیا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آج اسلامی سال کے 8ویں مہینے یعنی شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے۔ انیس یا 20 دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان مبارک شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض اور احکامات اہل ایمان پر عائد کیے گئے ہیں، عقیدہ توحید اپنانے کے بعد دوسرے نمبر پر نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز جو کسی انسان کے لیے کسی صورت میں معاف نہیں، سوائے اس کے کہ وہ 5 نمازوں سے زیادہ یعنی 6 یا اس سے زیادہ وقت کے لیے بے ہوش ہو تو نمازیں معاف ہو جائیں گی، ورنہ نہیں۔ بیمار ہے پھر معاف نہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، اشاروں سے پڑھے، معاف نہیں۔ نبی کو بھی معاف نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالت امن میں ہے تب معاف نہیں، جنگ میں ہے تب معاف نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہر مسلمان جو غور سے قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ بات اللہ کریم نے فرما دی ہے کہ اگر تم دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہو، میدان جنگ میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو پھر یہ عذر کر کے کہ چونکہ ایک ایمرجنسی حالت ہے نماز کو مؤخر نہیں کرنا، بلکہ اسلامی فوج کے 2 حصے بنا لیے جائیں، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو برسر پیکار رہے اور ایک حصہ الگ ہو کر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے۔ موت سامنے ہے اور پھر بھی نماز معاف نہیں۔ میرے دوستو یہ تھوڑی سی تشریح، میرا موضوع اس وقت نماز نہیں ہے، میں تو ایک ربط کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ جان لیجئے کہ کوئی عذر بھی، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے بخار ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی عذر بھی نماز کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میدان جہاد اور میدان جنگ سے بڑھ کر کیا عذر ہو سکتا ہے؟ دشمن سامنے کھڑا ہے اور موت سامنے نظر آ رہی ہے، وہاں بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسلامی فوج 2 حصوں میں بانٹ دی جائے، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں لڑے اور ایک حصہ الگ ہو کر امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھے، اور 1 رکعت نماز پڑھ کر پھر ہتھیار لے کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور وہ طبقہ جو دشمن کے سامنے کھڑا ہے وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے۔ یہ چل پھر کر رخ بدلا ہے، ظاہر بات ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹی۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی تو سوچا جا سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ فرمان آپ نے بارہا سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، من فاتۃ الصلاۃ فکأنما فطر اہلہ ومالہ، جس کی ایک نماز فوت ہو گئی، ضائع ہو گئی، کتنا بڑا نقصان اس کا ہوا۔ فکأنما فطر اہلہ ومالہ،
اس کا سب کچھ لٹ گیا، نہ اس کے گھر والے بچے، وہ سب مر گئے، جتنا ساز و سامان تھا سب کچھ برباد ہو گیا۔ ایک نماز کے ضائع ہونے پر اتنا بڑا خسارہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اور ہمارا مسلمان اس کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، محشر کے میدان میں جب انسان حساب و کتاب کے لیے کھڑا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک سورت میں اللہ فرماتا ہے ما سلککم فی سقر یتساءلون عن المجرمین، جنتی مجرموں سے پوچھیں گے، دوستیوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تم تو اچھے بھلے تھے، ہمارے ساتھ دنیا کی زندگی گزارتے تھے، اب جہنم میں کیوں چل رہے ہو؟ تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، نشانی جو ہے وہ نماز ہے۔ مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہوگا، نہیں پڑھتا تو سمجھو کہ مسلمان نہیں، کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتا۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، خدا نخواستہ رسول اللہ کا فرمان سنا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو ایک بات موٹی سی ذہن نشین فرما لیجئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تقاضا کرتا ہے اللہ کے باقی حکم پورے کیے جائیں۔ کلمہ اگر مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، تو پھر یہ باتیں ماننی پڑیں گی، اور اگر نہیں مانتا ان کو اس طرح کلمہ بھی منافقانہ پڑھ رہا ہے، وہ صرف زبان سے ادا کر رہا ہے، اندر اس کی حقیقت نہیں اتری۔ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہے، پھر اس کے بعد بعض احادیث میں روزے کا ذکر آتا ہے اور بعض میں زکوٰۃ کا ذکر پہلے آتا ہے۔ اکثر احادیث اور قرآن کریم کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے اور تیسرے نمبر پر پھر روزہ ہے۔ یہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اور روزے کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، جس کا ایک روزہ چھوٹ گیا کسی عذر کی بنا پر نہیں، بغیر کسی عذر کے، سستی کاہلی کے بنا پر، لم یقضہ صوم الدار وان صامہ، اس کے بعد اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کو وہ اجر نہیں ملے گا۔ یعنی رمضان کی گھڑیوں کے اندر روزہ رکھنے کی جو سعادت ہے، وہ سعادت پھر اس کے بعد میں نہیں مل سکتی۔ رمضان آنے والا ہے، اور آپ سب حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو فریضہ ہے ہم سب پر عائد ہونے والا ہے اور ہم نے ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں آج چاہتا ہوں تھوڑا سا احادیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان مبارک کے مناقب اور اس کی اہمیت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میں حدیث کی کتاب جو ایک مجموعہ ہے تمام احادیث طیبہ سے سلیکٹڈ احادیث کا، اس کا نام ہے الترغیب والترہیب، یعنی ایسی روایات جس میں کوئی کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ایسی روایات جس میں کسی کام کرنے سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ
چھٹی صدی ہجری کے عالم گزرے ہیں. ان کا نام ہے ذکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی المنظری. 656 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کی کتاب کو بڑی اہمیت حاصل ہے علمی دنیا کے اندر. میں چاہتا ہوں کہ کچھ احادیث مبارکہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہیں آپ کو بھی سنا دوں. یوں تو بہت ساری احادیث ہیں، سب نہیں سنا سکوں گا اور سب کا ٹائم، اس کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن ایک ذرا مفصل روایت ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. جانتے ہیں آپ عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ایک دوسرا رشتہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی تھے. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ جو لبابۃ الکبریٰ کے نام سے مشہور ہیں، بڑی شان کی صحابیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے بچے، 10 بیٹے سارے کے سارے مسلمان صحابی ہیں. وہ حضور کی سالی بھی تھیں اور چچی بھی تھیں. ان کی ہمشیرہ 2 بہنیں یکے بعد دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں. ایک کا نام حضرت زینب بنت خزیمہ ہے اور دوسری کا نام میمونہ بنت حارث ہے. ماں ایک تھی، باپ الگ الگ تھے. یا چلتے ہوئے یہ بات بھی کہہ دوں، یہ چچا بھتیجا بھی تھے، آپس میں ہم زلف بھی تھے. حضرت عباس اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت حمزہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چچا بھتیجا بھی تھے اور ہم زلف بھی تھے. ان کی اہلیہ، ان کا نام تھا سلمہ بنت عمیس. اور ایک تیسرا رشتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں. بہت چیزیں میرے ذہن میں گردش کر رہی ہیں، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں، لیکن جیسے کہتے ہیں نا طبیعت جمع ہونا، میں لکھنا چاہتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. انشاءاللہ ایسے گوشے میں واضح کروں گا کہ اب تک آپ کو مطالعہ کرنے کی نوبت نہیں آئی ہوگی. یہ نہیں کہ میں جانتا ہوں اور علماء نہیں جانتے، توجہ نہیں کرتے، وہ توجہ نہیں کرتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ پبلک کو بھی یہ ساری چیزیں معلوم ہیں. میرے ذہن کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان ہر پہلو سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، وہ پورے کی پورا تارا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. دنیا بھر کی چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں، یاد کر لی ہیں اور لگے رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں، ننیالی ددیالی خاندان اور آپ کا سسرالی خاندان، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اللہ ماشاء اللہ. تو حضرت عبداللہ بن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے بھی ہیں. بڑی شان کے صحابی ہیں. ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے عبداللہ بن عباس کو قرآن کریم کی تفسیر کے اندر ایک نمایاں مقام حاصل تھا. ان کو ترجمان القرآن، مفسر قرآن کہا جاتا ہے. یہ راوی ہیں اس حدیث کے. انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے کی زبان مبارک سے سنا، وہ فرما رہے تھے، ان الجنۃ لتنجد وتزین من الحول الی الحول. یہ جنت جو ہے یہ سجائی جاتی ہے اور مزین کی جاتی ہے ایک سال سے دوسرے سال تک، لدخول شہر رمضان، رمضان مبارک کے لیے. یہ سارا اعزاز جو ہے رمضان کے لیے ہوتا ہے. فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رمضان، جو رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، حبت ریح من تحت العرش، تو
تو عرش عظیم کے نیچے سے ایک ہوا اڑتی ہے، یقال لها المسیرہ، اس کا نام مسیرہ ہے، یعنی کھلی ہوا۔ فتصفق ورق اشجار الجنان، تو جنت کے درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو ہلاتی ہے، وحلق المصاری، اور کھڑکیوں کے جو حلقے ہیں ان کو ہلاتی ہے، فیسمع لذالک التنین، ایک خوبصورت نغمہ جو اس سے پیدا ہوتا ہے، ایک خوبصورت آواز پیدا ہوتی، لم یسمع السامعون احسن منہ، کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی اس کو سننا چاہے تو یقین کرے گا کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت نغمہ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اور اس آواز پر فتبرز حور العین، جنت کی وہ گوریاں، وہ حوریں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ عین کا معنی ہوتا ہے موٹی آنکھوں والی۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت کی خوبصورتی میں اس کی آنکھ کا بڑا ہونا جو ہے یہ اضافہ کرتا ہے۔ حتیٰ یقفن بین شرف الجنہ، وہ راہداریوں میں آ جاتی ہیں سامنے، فینادین، اور آواز لگاتی ہیں، حل من خاطب الی اللہ فیزوجہ، اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہے جو ہمارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے؟ ثم یقولن الحور العین یا رضوان الجنہ، وہ حور عین موٹی آنکھوں والی حور بولتی ہے، اے جنت کے داروغے، ما هذه اللیلہ، یہ کون سی رات ہے؟ فیجیبہن بالتلبیہ، وہ بار بار لبیک کہہ کر رضوان الجنہ یا جنت کا داروغہ فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے، ثم یقول هذه اول لیلۃ من شہر رمضان، یہ رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہے۔ فتحت ابواب الجنہ للصائمین، رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ جتنی بھی بشارتیں آپ سن رہے ہیں نا، دل میں ساتھ ساتھ دعا کریں، یا اللہ مجھے بھی اس کا حقدار بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور علماء امت ہمیشہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب آپ جنت کی اور اللہ کی نعمتوں کی بشارتیں قرآن کی تلاوت کے دوران سنیں، یا احادیث مبارکہ پڑھتے وقت پڑھیں، یا علماء امت سے ایسی بشارتیں سنیں، تو دل میں دعا کر لیے کہ یا اللہ مجھے بھی اس کا حقدار بنا دے۔ تو اللہ نے یہ چیزیں بنائی کس کے لیے؟ جنگل کے جانوروں کے لیے تو نہیں ہے، انسانوں ہی کے لیے بنائی، اس امت کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی امتی بنا دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارتیں جو سنا رہے ہیں ہمیں سنا رہے ہیں، سمندری مخلوق کو نہیں سنا رہے، نہ جانا جنگل کے جانوروں کو، انسانوں کو سنا رہے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم دل کی آنکھوں سے دیکھیں بھی اور دل کے کانوں سے اس کو سنیں بھی، اور اس پہ یقین اور ایمان لیں عملی طور پر۔ قال ويقول اللہ عز وجل، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا رضوانہ افتح ابواب الجنان، اے جنت کے داروغے جنت کے دروازے کھول دو، و یا مالک، اور ایک جہنم کے داروغے، اس کا نام مالک ہے۔ جو جنت کا داروغہ اس کا نام رضوان ہے، اور مالک کا نام تو قرآن کریم میں بھی آتا ہے، ونادو یا مالک۔ جہنم کا داروغہ فرشتہ اس کا نام مالک ہے، اس کو فرماتے ہیں اغلق ابواب الجحیم، دوزخوں کے جہنمی کے دروازے بند کر دو۔ اس کو کہا جاتا تو جنت کے دروازے کھول دے، دوسرے کہا جاتا جہنم کے دروازے بند کر دے۔ عن الصائمین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آخری پیغمبر حضرت احمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اور یہ بھی آپ نے علماء سنا ہوگا، زمین والوں کے لیے محمد ہیں اور آسمان والوں کے لیے احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو حکم دیا ہے جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے، میرے آخری پیغمبر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صائمین روزہ داروں کے لیے یہ حکم ہے۔
وَيَا جبرائیل، ادھر فرشتوں کا سردار جبریل کو حکم ہوتا ہے، اہبط الی الارض، جاؤ زمین پر، فاسفد مردۃ الشیاطین، اور جتنے سرکش شیاطین ہیں سب کو جکڑ دو، بیڑیاں ڈال دو، وغلہم بالاغلال، زنجیریں پہنا دو، ثم اقذفہم فی البحار، اور سمندروں میں ان کو پھینک دو، حتی لا یفسدوا علی امت محمد حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم صیامہم، تاکہ یہ شیاطین میرے حبیب، لفظ حبیبی ہے، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزے نہ خراب کریں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رمضان، اور رمضان کا ہر رات کو پروردگار عالم اعلان فرماتے ہیں، لِمُنَادٍ يُنَادِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، 3 دفعہ یہ اعلان ہوتا ہے، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ، ہے کوئی مانگنے والا تاکہ اس کا سوال پورا کروں۔ ہر رات یہ آواز آتی ہے، هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ، ہے کوئی توبہ کرنے والا، گناہوں کو سوچ کر اس کا احساس دل میں پیدا کر کے گناہوں سے توبہ کرنے والا تاکہ میں اس کو توبہ قبول کر لوں، معاف کر دوں۔ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ یہ 3 سوال، یہ آوازیں ساری رات لگی رہتی ہیں رمضان میں۔ من یقرض الملیہ غیر العدوم والوفیہ غیر الظلوم، کون کسی مالدار کو قرض دیتا ہے اور کسی کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، قال وللہ عز وجل فی کل یوم من شہر رمضان افطار الف عتیق من النار، رمضان کے ہر شام کے وقت، افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو، الف 10 لاکھ جہنمیوں کو آگ سے رہائی کے پروانہ ملتا ہے۔ کلہم قد استوجب النار، وہ جو اپنے گناہوں کے سبب سے جہنمی بن چکے تھے، اللہ رمضان کی برکات سے ان کو رہائی کا پروانہ دیتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ آخر یوم من شہر رمضان، رمضان کا آخری دن آتا ہے، آتق اللہ فی ذلک اليوم بقدر ما آتق من اول الشہر الى آخری، اس آخری دن میں اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں جتنوں کو جہنم سے رہائی ملی تو ان سب کے برابر آخری دن میں رہائی مل جاتی ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے، یأمر اللہ عز وجل جبرائیل علیہ السلام فَيَحْبِطُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، جبرائیل کو حکم دیتے ہیں وہ ایک جم غفیر ملائکہ کا لے کر آتے ہیں، وَلَهُ مِئَةُ جَنَاحٍ، اس وقت ان کے 100 پر ہوتے ہیں، منہا جناحان لا ينشر ما الا فی تلک اللیلہ، ان میں سے 2 پر ایسے ہیں جو اسی رات کھولتے ہیں، فینشر ما فی تلک اللیلہ، اس رات میں کھولتے ہیں، فیجاوزان المشرق الی المغرب، مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں، فیخص جبریل علیہ السلام الملائکۃ فی ھذہ اللیلہ، فرشتوں کو ابھارتے ہیں، برنگیختہ کرتے ہیں اس رات کے اندر، فیسلمون علی کل قائم وقائد ومصل وذاکر، یہ سارے فرشتے جبریل امین کی ترغیب پر پھر سلام کرتے ہیں، ہر قائم جو کھڑا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، جو بیٹھا ہے اللہ کی بندگی میں، مسلم نماز پڑھنے والا، ذاکرن اللہ کو یاد کر رہا ہے، ان سب پر خدا کے فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيُصَافِحُونَ، ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِمْ، ان کی دعاؤں پر لبیک کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں، حتیٰ یطلع الفجر، تاکہ عید کی رات کی فجر نکل آتی ہے۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، اور جب رمضان کے آخر، جب اگلی رات فجر طلوع ہوتی ہے، ینادی جبریل علیہ السلام، جبریل امین آواز دیتے ہیں، معاشر الملائکہ الرحیل الرحیل، اے فرشتوں کوچ کرو، اب جاؤ۔ فیقولون یا جبریل فما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے جبریل امین، اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کے حاجات کے معنی میں؟ فیقول
نظر اللہ الیہم فی ھذ اللیلۃ فاعفى عنہم، اللہ نے اس رات میں نظر رحمت ڈالی اور سب کو معاف کر دیا. وغفر لهم الا اربعۃ، سب کو معاف کر دیا سوائے 4 بد نصیبوں کے. فقلنا یا رسول اللہ من ہم، ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ قال رجل مدمن خمر، وہ آدمی جو شراب پینا نہیں چھوڑتا، عادی شراب نوش ہے. وعاق لوالدیہ، اور دوسرا وہ بد نصیب جو ماں باپ کا نافرمان. سب نوجوان جن کے والدین زندہ ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا اس رحمت کو، یہ اللہ کی نعمت جو تمہارے پاس ہے، اس کو سنبھال کر رکھیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. پتہ نہیں تم کو کہ جب یہ ان کا سایہ اٹھ جائے گا تو پھر کتنا خلا پیدا ہو جائے گا. اگر کسی کو سمجھ ہے جن کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اسے پوچھئے کتنا بڑا خسارہ ہو گیا، کتنا بڑا نقصان ہو گیا. کتنا بڑا بھی نقصان آپ کو اٹھانا پڑے وہ اٹھا لیں، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کریں. ہاں، دین کے معاملے میں اگر ان کا موقف غلط ہے تو نہیں ماننا. دین کے معاملے میں خدا اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے. باقی دنیا آپ کی اجڑتی ہے، برباد ہوتی ہے، برباد کر لیں، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کریں. یہ دنیا خدا اتنی دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے. میں نے ایک حدیث کا مضمون پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملے، کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں کہ ہم لمبا عرصہ زندہ رہیں، جلدی تو کوئی مرنا نہیں چاہتا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو لمبا رزق ملے، اتنا مال ملے کہ سنبھال نہ سکے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، پھر یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کا راز اس میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو اس حدیث کے اندر فرمایا کہ پہلے نمبر کا بد نصیب وہ ہے جو عادی شرابی ہے، اور دوسرا وہ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. وقاطع رحم، اور تیسرے نمبر وہ آدمی جو قطع رحمی کرتے. یعنی حکم یہ ہے شریعت کا، قرآن کا، نبی کا فرمان یہ ہے کہ رشتہ داروں کو، تعلق داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھو. قطع رحمی کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو شخص قطع رحمی کرتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، دنیا میں کون سی چیز ہے، ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنے مفاد کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، بھائی کا بھائی سے ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے قطع رحمی کرنا بہت بڑا جرم ہے. تو قاطع رحم کے جب بارے میں فرمایا کہ اس کو بھی خدا معاف نہیں کریں گے. وہ مشاحن، اور عادی کینہ پرور، بغیر کسی وجہ کے کسی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کے لیے بھی معافی کی کوئی شکل نہیں. یہ 4 آدمی ہیں. قلنا یا رسول اللہ ما المشاحن، ہم نے پوچھا رسول اللہ یہ مشاحن کون ہوتا ہے؟ قال هو الصارم، هو المصارم، وہی جو رشتوں کو بالکل کاٹ کر رکھ دیتا ہے. فاذا كانت ليلة الفطر، پھر عید الفطر کی رات جب آتی ہے، سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، اس رات کا نام آسمانوں میں اللہ کی بارگاہ میں لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام کی رات ہے، آج انعام بانٹا جائے گا. فاذا كانت الغداۃ الفطر، اور جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، بعث اللہ عز وجل الملائکہ فی کل بلاد، اللہ فرشتوں کو ہر زمین کا ہر ٹکڑے پر ہر علاقے میں پھیلا دیتے ہیں. فیہبطون الی الارض، زمین پر اترتے ہیں. فیقومون علی افواہ سکک، تو ہر گلی کوچے، ہر نکڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. فینادون بصوت، ایسی آواز سے وہ پکارتے ہیں، یسمع من خلق اللہ عز وجل الا الجن والانس، فرشتے آوازیں لگاتے ہیں، جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری کائنات میں ان کی آواز سنائی دیتی ہے. انسان نہیں سنتے، جن نہیں سنتے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی.
فیقولون، اور فرشتے بولتے ہیں، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ کی امتیو، اخرجوا الی رب کریم، نکلو اپنے رب کی طرف جو بڑا کرم والا ہے، یؤتی الجزیل، آج انعام دے رہا ہے، ویعفو عن العظیم، اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، فاذا برزوا اذا مصلاهم، پھر مسلمان جب عیدگاہوں میں پہنچتے ہیں، یقول اللہ عز وجل للملائکہ، خدا اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر پوچھتا ہے، ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، میرے فرشتوں بتاؤ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ قال فتقول الملائکہ، فرشتے بولتے ہیں، الہنا و سیدنا، اے ہمارے الہ، اے ہمارے مالک، جزاؤہ ان یوفیہ اجرہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا اجر پورا دے دیا جائے۔ قال فیقول، اللہ فرماتے ہیں، فانی اشہدکم، اے فرشتوں میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یا ملائکۃ انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان وقیامہم رضائی ومغفرتی، رمضان کے جو روزے رکھے ہیں اور قیام جو کیا ہے، میں نے اس کا بدلہ اپنی خوشنودی اور رضا اور اپنی مغفرت اور بخشش بنا دی ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ ان کے سامنے آ کر پوچھیں گے، اے جنتیوں، جنت کی بہاریں دیکھ لیں؟ کہیں گے یا اللہ بالکل۔ فرمایا کچھ اور چاہیے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ اس وقت فرمائے گا، ہاں ایک چیز ابھی تک تمہیں نہیں ملی، آج میں تمہیں دینے والا ہوں، اور وہ رضوانی، اور میری خوشنودی کا سرٹیفکیٹ اس سے پہلے نہیں ملا تھا، آج میں تمہیں دینا۔ فلا اسخط علیکم بعد ابدا، آج جس کو رضا کا پروانہ مل جائے گا اس کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا میں۔ تو صحابہ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کا پروانہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس امت کے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے رضا کا پروانہ دیں گے۔ وَيَقُولُ يَا عِبَادِي، اللہ فرمائیں گے میرے بندو سلونی، مجھ سے مانگ لو، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا تَسْأَلُونَ الْيَوْمَ شَيْئًا فِي جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا آتَيْتُكُمْ، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، آج اس مجمع کے اندر تو جو کچھ تم آخرت کی مانگو گے میں تم دے دوں گا، وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَذَرْتُ لَكُمْ، اور دنیا کے لیے جو مانگو گے اس کے لیے بھی میں فیصلے کروں گا۔ فَوَعِزَّتِي لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي، مجھے اپنی عزت قسم میں تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دوں گا آج۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُخْزِيكُمْ، مجھے اپنی جلال اور عزت قسم تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ وَلَا أَفْضَحُكُمْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْحُدُودِ وَانْصَرِفُوا مَغْفُورًا، آج جاؤ نماز پڑھ کر لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو، مغفوراً، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، بخشے ہوئے ہو۔ قد ارضیتمونی ورضیت عنکم، تم نے مجھے راضی کیا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ فتفرح الملائکہ، پھر فرشتے بھی خوشیاں مناتے ہیں، وتستبشروا، اور ایک دوسرے کو بشارتیں دیتے ہیں، بما یؤتی اللہ عز وجل هذه الامہ، اس امت کو جو اللہ تعالیٰ انعامات دیکھتے ہیں، فرشتے وہاں خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے آپ حضرات کو سنانی تھی۔ میں اس دوران عرض کر چکا ہوں کہ شاید آپ دعائیں مانگتے ہوں گے ہر نعمت کے ملنے پر، ہر نعمت کا تذکرہ سننے پر کہ یا اللہ مجھے بھی اس کا حقدار بنا دے۔ وہاں تو کوئی فیس نہیں لگتی، وہ تو اللہ کی کرم نوازی کی کوئی انتہا نہیں میرے دوست۔ بس اپنی سوچ کو مثبت بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یہ جو انعامات اس نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچائے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، بغیر کسی استحقاق کے، ہمارے اندر تو کوئی خوبی نہیں، کوئی کمال نہیں، اے اللہ تو بڑی شان والا ہے، ہم سب کو اس کا حقدار مستحق بنا دے۔ ایک اور حدیث میں سنا دینا چاہتا ہوں، جہاں آپ نے بشارتیں سنی ہیں وہاں تھوڑا سا اور بھی کچھ سن لیں۔
میں بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، آپ حضرات علماء سے سن چکے ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا۔ ایک صحابی حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ہم لوگ بھی موجود تھے، تو فرمایا احضر الممبر، سارے کے سارے ممبر کے اکٹھے ہو جاؤ۔ فحضرنا، اور ہم اکٹھے ہو گئے۔ فلما ارتقت درجۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، قال آمین، آمین فرمایا۔ فلما ارتقت درجۃ ثانیہ، قال آمین، دوسری سیڑھی پر رکھا تو آمین، تیسری پر پاؤں رکھا تو آمین، اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس آمین آمین کا ہمیں نہیں پتہ چلا، صحابی فرماتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اس کا کیا مطلب تھا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما کر نیچے اترے، قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے ایسی چیز آپ سے سنی اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اس میں کیا راز تھا؟ قال ان جبریل علیہ السلام عرض علی، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین آ گئے۔ فقال، اور کہنے لگے بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، تباہ ہو گیا وہ انسان جس کو رمضان ملا بھی اور پھر بھی گناہ معاف نہیں ہوئے، یعنی خدا کی رحمت کا دریا بہہ رہے ہیں اور پھر وہ معروم رہا۔ بول تو آمین، تو اس نے خدا کے فرشتے نے یہ بدعا کہی تو میں نے آمین کہی۔ فلما رقیت الثانیہ، جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھ رہا تھا، قالا، تو فرشتے نے پھر کہا بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، ذکرت عنہ، تباہ ہو گیا وہ انسان جس کے سامنے اے محمد مصطفیٰ آپ کا ذکر آئے اور آپ پر درود نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھ رہا تھا، فلما رقیت الثالثہ قال بعد من ادرک ابویہ الکبر عندہ او احدہما، برباد ہو جائے وہ انسان جس کو اپنے بوڑھے ماں باپ ملے، دونوں یا ایک، فلم یدخلہ الجنہ، اور ان ماں باپ نے اس کو جنت میں نہ پہنچایا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس نے خدمت نہیں کی جو اس کو جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے، تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ ایک حدیث ہے تو بڑی مختصر سی میرے دوستو، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنیں ہم، اور پھر اس وقت ہم اس پر ذرا بھی ہمارے دل کے اندر داعیہ نہ پیدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کا کیا تصور کیا جا سکتا؟ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو عقیدہ درست کرنے کے بعد یہ پہلی شرط ہے۔ عقیدہ درست تب ہوگا جب مسجد شہداء کا جو ماحول ہے، جو مزاج ہے، اس کو اپنا لے۔ انشاءاللہ ان قریب عقیدے پر باتیں ہوں گی۔ عقیدہ درست کرنے کے بعد جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھے، کبھی نہ کبھی رسول اللہ کی زیارت اس کو ضرور ہو جائے گی۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سننے کے بعد درود نہیں پڑھتا، اس کی بدنصیبی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بات درمیان میں یہ عرض کر دوں، ایک موقع ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا، اور وہ ہے اذان اور اقامت۔ اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں گے تو آپ نے وہی الفاظ جو مؤذن سے سنے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ اس وقت اگر آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یہ خلاف سنت ہوگا، اجر نہیں ملے گا۔ دین کا کام اسی طرح کرنے میں اجر ہے جیسا رسول اللہ نے فرمایا۔
میں اور آپ یا دنیا کا کوئی انسان اپنی سوچ اور اپنے خیال کی بنا پر اس کو ثواب اور نیکی کام سمجھ کر کرنا شروع کر دے، وہ بدعت تو ہوگا، دین نہیں ہوگا۔ دین وہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے، جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ تو اذان اور اقامت دونوں میں جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تو آپ نے وہی الفاظ دہرانے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی میں اجر ہے۔ البتہ اس کے علاوہ دوسرے اوقات کے اندر جب بھی کسی سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سنیں گے یا خود کوئی چیز پڑھیں گے بولیں گے تو آپ اپنا مزاج بنا لیں، عادت بنا لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور جہاں تک ماں باپ کا معاملہ ہے، ابھی میں دوسری حدیث کے حوالے سے سنا چکا ہوں، یہ یاد رکھیے اور میری اس بات کو نوٹ کر لیں، اور اگر غلط نکلے تو مجھے آ کر بتا دیں کہ تم نے غلط کہا تھا۔ جو شخص اس دنیا کے اندر پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کا راز اسی میں ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا چاہے کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، نوکر چاکر سب کچھ ہو، لیکن والدین کا نافرمان، اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ نہ سکون کی نیند آئے گی، نہ سکون کا اس کے ساتھ جاگنا اس کو نصیب ہوگا، ہر وقت پریشان ہی رہے گا، مضطرب رہے گا۔ اس لیے پرسکون زندگی اپنی بنانے کے لیے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ لیکن میں بتا چکا ہوں کہ والدین کی خدمت کرتے وقت حقوق اللہ اور حقوق الرسول کا، اللہ اس کے رسول کے احکام کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ بگڑے ہوئے ماں باپ، یعنی جن کو اسلام کی صحیح تعلیم نہیں ہے، ماں باپ ہیں، اور اگر آپ کو روکتے ہیں کہ یہ کام نہ کرے اور وہ کام جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مثلا آپ کے والدین کہتے ہیں داڑھی مت رکھو، اچھی نہیں لگتی، تو وہ داڑھی سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے نفرت کر رہے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگے، خدا ان کو ہدایت دے دے۔ ان سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، لیکن ان کی بات نہیں ماننی۔ وہ کہتا نماز مت پڑھو، یہ بات نہیں ماننی۔ دین کا کوئی کام بھی جس سے روکتے ہیں وہ بات نہیں ماننی، ماں ہو، باپ ہو، دادا ہو، دادی ہو، نانا ہو، نانی ہو، کوئی بڑا بھی ہو، سب سے بڑا اللہ ہے، پھر اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ البتہ دنیاوی معاملات کے اندر دنیا کا خسارہ برداشت کر لو، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں۔ ایک بات چلتے ہوئے عرض کر دوں، ساس بہو کا جھگڑا ضرب المثل بن گیا۔ ساسوں کو بہو اچھی نہیں لگتی اور بہو کو ساس اچھی نہیں لگتی۔ ساس جب تک خود بہو ہوتی ہے تو اس کو اپنی ساس بری لگتی ہے، جب وہ ساس کے مقام پر پہنچے تو اس کو اپنی بہو بری لگتی ہے۔ یہ عام ہے، ذائع شائع ہے۔ میں نہیں کہتا یہ قاعدہ کلیہ نہیں، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں، گزرے ہیں، اور ان کے اندر بطور تحدیث نعمت میں کہتا ہوں میری والدہ ایسی تھیں جن کو بہو بری نہیں لگتی تھی، اور ان کی بہوؤں کو اپنی ماں سے زیادہ عزت اور احترام اپنی ساس کا تھا، اور اس کا سبب اصل میں بنیادی کردار والدہ کا تھا۔ اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزت دیتی تھی اور پھر وہ اپنی ماں سے زیادہ ان کا احترام کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر ساس اور بہو کو ایسا بنا دے۔ لیکن بہرحال اکثر و بیشتر ایسا ہے، کسی وقت ماں کہتی ہے کہ یعنی بہو کے بارے میں، تمہاری بیوی کے بارے میں کہتی یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ ویسی ہے، تو صحیح صورتحال تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ظلم نہ کریں کسی پر، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ماں کا احترام لازمی، لیکن اس کے کہنے پر بیوی پر ظلم نہیں کرنا۔ صحیح صورتحال معلوم کر کے دیکھ لیں کہ والدہ کا موقف غلط ہے، ان کا ادب کریں، احترام کریں، پیار سے بولیں، لیکن ان کے اس کہنے پر بیوی پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ یاد رکھیں، شریعت کے کوئی حدود و قیود ہیں، ان کو سامنے رکھیں۔ نہ ایسا کریں کہ بیوی کے کہنے پر ماں کے نافرمان بن جائیں، نہ ایسا کریں کہ ماں کے کہنے پر بیوی پر ظلم کریں۔ اعتدال اور توازن قائم رکھیں۔ سب سے بڑی بات ہے اپنے رب کو راضی کرنا۔ رب کی رضا
جس میں ہوگی وہی کام کریں. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، تلخی کے ساتھ بات نہیں کرنی. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. تجربہ یہ ہے کہ ہمارے دنیوی تعلیم یافتہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. ماں اگر تعلیم اس کی نہیں، دیہاتی عورت ہے، کسی وجہ سے بیٹی نے اسکول کالج کی تعلیم حاصل کر لی ہے تو اس کا دماغ ذرا اس سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر ماں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے. یہ غلط. ماں ماں ہے، چاہے وہ ان پڑھ کیوں نہ ہو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيُبَرَّ وَالِدَيْهِ، اور فرمایا کہ ماں، پوچھا گیا من ابر یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا اماں کا تیری ماں ہے. ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا اماں کا تیری ماں ہے. ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا اماں کا تیری ماں ہے. چوتھے نمبر فرمایا تیرا باپ ہے. حسن سلوک کے اعتبار سے ماں پہلے ہے، اس لیے کہ جو تکلیفیں ماں نے اٹھائی ہیں نا، اس کا تصور یہ اولاد نہیں کر سکتی. ہاں وہ بیٹی کر سکتی ہے جو خود ماں بنی ہے. اس کو پتا ہوگا پھر کہ ماں بنتے وقت اور بچے سنبھالتے وقت، بچے کو جنم دیتے وقت، پھر اس کو سنبھالتے اور دودھ پلاتے اور اس کو صاف ستھرا کرتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس وقت باپ نیند کے خراٹے لے رہا ہوتا ہے. یہ نہیں اس کا مطلب کہ باپ کا ادب احترام نہیں کرنے. حکم ماننے میں باپ مقدم ہے، خدمت کرنے میں ماں مقدم ہے. یہ حکم کی بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ماں کو شاید اتنی عقل نہ ہو جتنی باپ کو ہوتی ہے. حکم ماننے کے باپ میں کو مقدم رکھنا ہے، خدمت کرنے میں ماں کو مقدم رکھنا ہے. بہرحال ماں باپ خدا کی نعمت ہے، اس کو ضائع مت کیجیے. جب یہ نعمت چھن جاتی ہے پھر قیامت تک دوبارہ نہیں ملے گی. قرآن کریم میں ایسی خوبصورت تعلیم ہے، شاید دنیا کسی مذہب میں نہیں ہوگی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک، فلا تقل لہما اف، ہوں بھی نہیں کرنا. کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکالیں کہ ان کے دل شکنی ہو. یہ سوچیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ اکڑ کر بول رہا ہے. وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں. واخفض لہما جناح الذل، سینہ تان کر اکڑ کر نہیں کھڑا ہونا باپ ماں کے سامنے، گردن جھکا کر کھڑا ہونا. وقر رب، ایک خوبصورت تعلیم دی ہے میرے دوستو، غور سے سنیے. وقر، اور اللہ نے یہ تعلیم دی ہے، قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یوں دعا مانگ اپنے ماں باپ کے لیے، اے میرے پروردگار، اے میرے داتا، ارحمہما، میرے ماں کا باپ کے ساتھ پیار کر، کما، ایسے، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ پیار کیا تھا. ماں کے کپڑوں پر پیشاب کر گیا بچہ، گندگی کر گیا، ماں کو اس وقت بچے سے نفرت ہوتی ہے؟ نہیں نفرت ہوتی. اللہ کی قسم نفرت نہیں ہوتی. اس کے پیار میں ذرا برابر فرق نہیں ہوتا. یہ سبق اللہ نے دیا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ سے اسی طرح پیار کر جیسے بچپن انہوں نے مجھ سے پیار کیا. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی تعلیم ہے. قرآن کریم کے اندر یہ فیصلہ موجود ہے، قیامت تک رہے گا. اس لیے اپنے ماں باپ کو خدا کی نعمت سمجھ کر ان کی خدمت کیجیے. اور رمضان کا مہینہ آنے ہی والا ہے، پہلے سے عزم بالجزم کر لیجئے، پکے ارادہ کر لیجئے، خدا سے توفیق بھی مانگے. یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اتنی استعداد، اتنی قوت عطا فرما کہ اس میں کوئی عمل جو تیرا حکم ہے یا اللہ اس کے اندر کوتاہی نہ ہو. روزے بھی رکھ سکیں، تراویح بھی پڑھ سکیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکیں، ذکر اذکار بھی کر سکیں، اور اے اللہ تو نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کو تیری مخلوق پر خرچ کر سکیں. رات ایک جگہ میرا درس تھا، میں نے سنایا، یہ حدیث چونکہ ٹائم نہ ہونے کے سبب سے نہیں سنا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو من فطر فیہ صائما، جو روزدار کو روزہ افطار کرتا ہے اس کو اللہ 3 نعمتیں دیتے ہیں. پہلی نمبر مغفرت للذنوب، اس کو گناہوں کو خدا معاف کر دیتے ہیں. 1 کھجور کھلا دیں، 1 گھونٹ پانی کے پلا دیں، اس کے بدلے میں خدا گناہوں کو معاف کریں گے. دوسرے نمبر پر جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ مل جاتا ہے. یہ دوسری نعمت صرف افطار کرانے پر.
اور تیسری یہ کہ روزہ دار کو روزہ رکھنے پر اللہ نے جتنا اجر دینا ہے، 1 2 3 4 10 جتنے روزہ داروں کو افطار کرایا ہے ان کو روزہ رکھنے پر اللہ نے جتنا اجر دینا ہے ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی نعمتیں سمیٹنے کا ٹائم آ رہا ہے میرے دوستو، پہلے سے عزم الجزم کر لیجئے۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے کے لیے افطار کا سامان تو خریدتے ہی ہیں، تھوڑا سا اپنے دل و دماغ میں وسعت پیدا کر کے یہ سوچئے کہ میرا رشتہ دار شاید اس کے پاس بساط نہیں، میرے محلے دار کے پاس، پڑوسی کے ساتھ وسائل نہیں، میں تھوڑا سا اس کے لیے بھی خرید لوں۔ اس کا نتیجہ آپ خود دیکھیں گے، آپ کے دل کو خدا جو سکون دے گا نا، اس کو آپ شاید کسی کے سامنے بیان میں نہ کر سکیں۔ خدا آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔